حاجی صاحب کی بات سن کر میں نے گھڑی بھر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ میری نظر کا سامنا نہیں کر پائے اور جلدی سے بولے، میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر رہا ہوں، مگر تم جانتے ہو کہ زہرہ اور سکندر کا رشتہ طے ہوتے وقت تمہاری یہاں موجودگی بہت سی الجھنوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کسی کو تمہارے اور زہرہ کے ماضی اور رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں۔ میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت میرے کسی دوست کو ضرورت ہے میری، اس کا مسئلہ حل ہوتے ہی میں رخت سفر باندھ لوں گا، بس تھوڑی سی مہلت دے دیں مجھے۔ زہرہ کے ابا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تمہاری سعادت مندی پر مجھے ہمیشہ فخر رہا ہے۔ کاش تم اور زہرہ ایک ہو جاتے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے۔ ویسے بھی تم نے اپنی زندگی کے لیے جو رستہ چنا ہے وہ تمہیں کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے نہیں دے گا، شاید تم ہمیشہ ہی سفر میں رہو گے، مگر میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور ایک باپ ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کا اپنا ایک ہنستا بستا گھر ہو، جہاں وہ اس کا خاندان پھیلے پھولے، جہاں زندگی میں سکون ہو، جہاں ہر وقت سفر کے وسوسے اور اندیشے نہ ہوں، جہاں ہر شے اپنی جگہ ٹھکانے سے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا ساحر، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں سر جھکائے کھڑا رہا، ان سے یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ اگر آپ کو اپنے مخاطب سے بار بار یہ پوچھنا پڑے کہ کیا وہ آپ کی کہی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہی جانے والی بات بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ میں ابھی اذیت میں تھا، مگر میں نے اپنی تکلیف اپنے چہرے سے عیاں نہیں ہونے دی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی زندگی میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی گود میں اپنی نسل کو پروان چڑھنا دیکھ کر ان کا خون کتنا بڑھ جاتا ہوگا، یہ کون نہیں جانتا، مگر ایک جوگی بنجارے کی قسمت میں یہ سکون، چین اور اطمینان کہاں؟ اسے تو ہر لمحہ کوئی نیا اور انجان سفر درپیش رہتا ہے۔ بنجارہ کبھی گھر نہیں بسا سکتا کیونکہ اس کے پاؤں میں ہی چکر ہوتا ہے، اس کے قدم کہیں نہیں تھمتے، تو پھر ایسے مسافر کے ساتھ اپنی بیٹی کون بہانا چاہے گا؟ زہرہ کے ابا میرا شانہ تھپ تھپا کر یوں آگے بڑھ گئے جیسے زندگی کسی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوپہر سے سحر اور سحر کے بعد شام آ گئی۔ یہ دن کے پہر بھی اپنے معمولات کے کتنے پابند اور پکے ہوتے ہیں، کبھی تھکتے ہی نہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ دوپہر کے بعد سحر نہ آئے، یا کبھی تیسرا پہر ڈھلنے سے رک جائے اور شام نہ ہو، ہم زندگی بھر ایک ہی پہر کو جیتے رہیں۔ وقت ہمارے بس میں ہو جائے، ہم اپنی مرضی سے اسے آہستہ سے یا تیز کر سکیں، اور کبھی ایسا ہو جائے تو شاید انسان اپنے مسرت بھرے لمحات کو کبھی گزرنے ہی نہ دے، بار بار ایک ہی پل کو جیتا رہے، جیسے میں ہمیشہ اس پل کو جینا چاہتا تھا کہ جب میں نے پہلی بار زہرہ کو دیکھا تھا۔ بس وہی ایک پل کافی تھا مجھے عمر بھر جینے کے لیے، مگر وہ پل بھی ایک لمحے کے اندر ہی گزر گیا۔ کتنی مختصر زندگی تھی میری۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا مغرب ڈلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ مکمل اندھیرا ہوتے ہی میں جا کر کندن کو دیکھ سکوں۔ اس کا مسلسل چڑھتا بخار مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا، شاید اس کے زخم کے بگڑ جانے کی وجہ سے اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی کسی بھی طرح قصبے سے کوئی مستند حکیم یا طبیب بلوا کر میں کندن کو اسے دکھا دوں گا، پھر چاہے جو بھی ہو۔ یہ خطرہ بھی بہرحال میں مول لینا ہی تھا، ورنہ خدا نہ خواستہ کندن کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ عشاء کے بعد جیسے ہی آس پاس میرے پہرے داروں نے ذرا آرام کرنے کے لیے اپنی کمر ٹکائی، میں خاموشی سے دبے پاؤں کندن کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کندن اندھیرے میں بے سدھ پڑا کرہا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور اس کے چہرے پر بھی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر تکلیف کے باوجود مسکرا دیا۔ عبداللہ یار، لگتا ہے میری زندگی بھی آخری ریل آ گئی ہے۔ کبھی کسی فلم کا فیتہ دیکھا ہے سنیما کے چرخے پر چلتے ہوئے؟ اس فیتے کی آخری ریل بڑی تیزی سے گھومتی ہے اور پھر اچانک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اندر سنیما کے پردے پر بڑا بڑا لکھا آ جاتا ہے ختم شد، تو بس صوفی صاحب اپنا ختم شد بھی قریب آ رہا ہے۔
मैंने इसे सहारा देकर दीवार के साथ बैठा दिया। ऐसी बातें क्यों करते हो? अभी तुमने ज़िंदगी में और बहुत सी फिल्में देखनी हैं जो तुमने कभी सोच रखी थीं, और क्या जाने किस्मत ने जैसे तुम्हें दिलीप कुमार का आबाई घर दिखा दिया अचानक, इसी तरह एक दिन वो खुद भी तुम्हारे सामने आ जाएं और पूछें, क्यों भाई कुंदन, कैसे हो? नाम तो सुना होगा मेरा, मुझे दिलीप कुमार कहते हैं। कुंदन मेरी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। सच यार, क्या कभी ऐसा हो सकता है? कसम से मैं बच भी गया यहाँ से, अगर तो इनके सामने आते ही मर जाऊंगा। इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हम दोनों जोर से हंस पड़े। मैं कुंदन का ध्यान बटाने में कामयाब हो गया, और यही मेरा मकसद भी था। इसके यहाँ तू से सही सलामत निकल जाने तक इसका हौसला और हिम्मत कायम रखना बहुत ज़रूरी था। ये इंसानी दिमाग भी क्या अजीब तिलिस्म है, तमाम पस्तियाँ और हर उरूज सब इसके अंदर। कुंदन बहुत देर तक मुझे अपने महबूब हीरो के मुख्तलिफ किरदारों की दास्तान सुनाता रहा कि कैसे दिलीप कुमार ने जब देवदास फिल्म मुकम्मल की तो इन पर डिप्रेशन का दौरा तारी हो चुका था, और फिर डॉक्टर के कहने पर मजबूरन उन्हें 6 माह तमाम अलमिया किरदार तर्क करके बाकायदा यूरोप जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। और ये भी कि गंगा जमुना में डाकू के किरदार में ढलने के दिलीप कुमार ने कितनी मेहनत की थी। कुंदन फिल्म और सिनेमा का बंदा था, और किसी ने सच ही कहा कि एक सच्चा फिल्म बीन तमाम उम्र फिल्म के अंदर ही जीता है और फिल्म में ही मरता है। रफ्ता रफ्ता नींद से कुंदन की आंखें बोझल होने लगीं, मगर वो अभी मज़ीद बातें करना चाहता था। मैंने ज़बरदस्ती इसे कंबल उड़ा कर लिटा दिया, और इसने भी इस शर्त पर मुझे जाने दिया कि मैं अगले रोज़ कुंदन से फिल्म नया दौर में तांगे की रेस से जुड़ा पूरा किस्सा तफसील से सुनूंगा। मैं कुंदन के हुजरे से बाहर आया तो निसफ शब ढल चुकी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं भी कुंदन का पसंदीदा नगमा गुनगुनाऊं कि ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, चल जहाँ गम के मारे न हों, झूठी आशा के तारे न हों, इन बहारों से क्या फ़ायदा जिसमें दिल की कली जल गई, ज़ख्म फिर से हरा हो गया, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मगर वो कोई खुश नसीब होते होंगे जिनके मुकद्दर में गम से छुटकारा लिखा होगा। मेरा वास्ता तो हर घड़ी इस देरीना दोस्त से रहता था जिसका नाम किसी ने गम रखा था। मैंने हाकिम बाबा के हुजरे में झांक कर देखा, मगर वहाँ खामोशी थी और चिराग बुझा हुआ था। मैं छुप कर बाहर निकल आया। अभी फजर में 3 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैं भी कमर टिकाने की गर्ज से वहीं बरामदे के एक गोशे में पाँव पिसार कर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। शायद मुझे कुछ देर के लिए ऊँग आ गई थी, मगर तभी बहुत से लोगों के शोर और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पहले पहल तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हंगामा है, मगर फिर ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि सारे मज़ार के सहन में पुलिस वाले फैल चुके थे और हर कोने खुदरे और हर कमरे की सख्त तलाशी ली जा रही थी। मज़ार के मुजाविर और खिदमतगार गुस्से में पुलिस वालों से उलझ रहे थे, अगर हाकिम बाबा एक जानिब सुकून से बैठे तस्बीह फेर रहे थे। दूर मुझे असद अपने चंद एहलकारों के साथ खड़ा नजर आया तो मैं उठकर तेज़ी से इसकी तरफ लपका। ये सब क्या है ऑफिसर? तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्यों आ जाते हो बार बार यहाँ? असद ने सरसरी लहजे में जवाब दिया, क्या करूँ, अपने फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हूँ। मुझे मेरे किसी मुखबर ने बड़ी पक्की इतला दी है कि सज़ाए मौत का मफरूर कैदी कुंदन किसी काफ़िले में शामिल होकर इस सहराई कस्बे तक पहुँचा है, और 2 काफ़िले तो कल ही यहाँ से रवाना हुए हैं। इसी की तलाश में यूँ आधी रात को आना पड़ा मुझे। मैंने आगे भी इतला कर दी है सारे इलाके में कि वो काफ़िला जहाँ भी पहुँचा है इसे वहीं रोक दिया जाए, और जब तक एक बंदे की शिनाख्त मुकम्मल न हो जाए किसी को आगे न जाने दिया जाए। असद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस को कुंदन की मुखबरी हो चुकी थी, और अब किसी भी लम्हे वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकता था। हाकिम बाबा ने सुकून से तमाम मुजावरों को अपनी जगह बैठे रहने का कहा और ख़ुद अपने हुजरे में वापस चले गए, जिसकी तलाशी पहले ही ली जा चुकी थी। कुछ पुलिस वाले मज़ार के पीछे बने हुजरे की तरफ भी लपके जहाँ कुंदन छुपा हुआ था। असद ने मुझसे पूछा, पीछे की तरफ बने ये पुराने कमरे भी कोई इस्तेमाल करता है? नहीं, अब ये अनाज के गोदामों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कभी ज़रूरत पड़े और ज़ाहिरीन का रश ज़्यादा हो तो वहाँ भी लोग ठहर जाते हैं। असद मेरे साथ बातें करते और चलते हुए ख़ुद भी पिछले सहन में आ गया, जहाँ इसके एहलकार एक एक हुजरे और गोदाम के दरवाजे खोल खोल कर अंदर की तलाशी ले रहे थे।
میں دم سادے کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تبھی دو اہلکار کندن کے کمرے میں گھس گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کھیل ختم ہونے کو ہی تھا۔ ابھی اندر سے پولیس والوں کے چلانے کی آواز آئے گی کہ سر جی، ہم نے مفرور کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرے سارے بدن میں جیسے چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ اندر گھسے پولیس والوں کی طرف سے ابھی تک کوئی شور کیوں نہیں ابھرا؟ کوئی چلایا کیوں نہیں؟ اس جانب اتنی خاموشی کیوں طاری تھی؟ میرا جسم اینٹھنے لگا، تبھی وہ دونوں پولیس والے تیزی سے باہر نکلے۔ ادھر بھی کوئی نہیں ہے صاحب جی، سارے کمرے کھنگال لیے ہیں ہم نے۔ تبھی کچھ پولیس والے چھت سے چلائے، سب کلیئر ہے صاحب، کوئی نہیں ہے ادھر۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی حیرت کو چہرے پر آنے سے روکا، مگر میرا اٹکا دم بحال ہونے لگا۔ اسد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ معاف کرنا عبداللہ، تم سب کو یوں آدھی رات کے وقت بے آرام کیا ہم لوگوں نے۔ شاید مخبری پکی نہیں تھی۔ وہ بھاری قدموں سے باہر کی جانب پلٹ گیا اور میں نے اس کے جانے تک خود کو نہ جانے کس اذیت میں ڈال کر کندن کے کمرے کی طرف جانے سے روکے رکھا، مگر جیسے ہی پولیس کی جیپوں کی دور جاتی آوازیں کچھ معدوم ہوئیں، میں اندھیرے میں چلائے کسی تیر کی طرح اڑتا ہوا پچھلے برآمدے کی طرف لپکا اور دوڑتے ہوئے جا کر میں نے کندن کے حجرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر واقعی کوئی نہیں تھا۔ ایک جانب وہی پانی کا گھڑا اور پرانا سلور کا گلاس دھرا تھا جو میں کندن کے لیے چھوڑ گیا تھا، مگر اس سامان کو پولیس والوں نے معمول کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ویسے بھی پرانے گوداموں میں ایسی بہت سی روزمرہ کے استعمال کی اشیاء پڑی رہتی ہیں، لیکن کندن کہاں تھا؟ میں نے دیوانوں کی طرح سارا کمرہ چھان مارا، جیسے کندن کوئی چھلاوا ہو اور وہ اچانک ہی کسی کونے سے نمودار ہو جائے گا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میرا دیا ہوا کمبل اور خشک غذا کا تھیلا بھی وہاں سے غائب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کندن کو پولیس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اپنی کمینگاہ پر چھاپے سے قبل ہی وہاں سے نظر بچا کر کسی جانب نکل گیا تھا۔ مگر وہ گیا کہاں؟ اس کی حالت تو پہلے سے بہت ابتر تھی۔ ایسے میں وہ کہاں مارا مارا بھٹکتا پھرے گا؟ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میں نے سلام پھیرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر اوپر والے سے التجا کی کہ کندن کو اپنی امان میں رکھے۔ حاکم بابا نے نماز ختم کر کے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو میاں؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے چون کر انہیں دیکھا، مطلب انہیں سب خبر تھی میری پریشانی کی، مگر حسب معمول وہ مجھے تسلی دے کر خود دوبارہ دعا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر میں مزار کے منڈیروں پر دھوپ چڑھ آئی، لیکن میرے ذہن پر چھائے سوچ کے بادلوں کا سایہ تنا رہا۔ رفتہ رفتہ میرے دل کی بے چینی بڑھتی گئی اور میرا ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا محال ہو گیا۔ تبھی میں تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر اٹھا اور مزار سے باہر نکل آیا۔ دور سیڑھیوں سے پرے نیچے سڑک کنارے خانو تانگے والا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا۔ سلام سائیں جی، تم نے مزار کی چوکھٹ ہی پکڑ لی ہے، بڑے دن بعد درشن ہوئے تمہارے۔ میں نے خانو سے کہا کہ وہ مجھے پرانے بازار کی طرف لے جائے۔ یہ وہی بازار تھا جہاں سارنگا کا اڈا تھا۔ خانو کے چہرے پر پریشانی کے آثار پیدا ہوئے، مگر وہ چپ رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس طرف کی سواری اٹھانے سے کتراتا تھا۔ اس نے تانگے کو چھانٹا لہرا کر آگے بڑھایا، تبھی دور سے ایک دوسرا تانگا تیزی سے مزار کی طرف دوڑتا نظر آیا۔ خانو نے دور سے ہی آواز لگائی، اوے مرادے، کدھر کی سواری ہے؟ کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ وہ مراد تانگا والا تھا۔ میں نے قصبے کے مرکزی بازار میں دو چار بار اسے دیکھا تھا۔ تانگا اسٹینڈ پر تانگے میں دو مسافر بیٹھے تھے۔ مراد نے بھی چلا کر جواب دیا، مزار لے جا رہا ہوں سواریاں خانو چاچا۔ ادھر پیچھے 2 کوس دور کالے ٹیلے کے پیچھے کوئی زخمی پڑا ملا ہے۔ قصبے والوں کو بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بھی یہاں سے فارغ ہو کر وہیں جاؤں گا۔ مراد تانگے والے کی بات سن کر میری دھڑکن رکنے لگی۔ زخمی کون ہے؟ کسی نے حکیم صاحب کو بتایا کہ نہیں؟ پتہ نہیں سائیں جی، کوئی نیا بندہ ہے، ہماری طرف کا تو نہیں لگتا۔ میں نے خانو کو تانگا موڑ کر کالے ٹیلے کی سمت دوڑانے کو کہا۔ ابھی ہم قصبے کو جاتی مرکزی سڑک سے ذیلی سڑک کی طرف مڑے ہی تھے کہ دور سے پولیس کی چند گاڑیاں صحرا کی دھول اڑاتیں اور اپنے پیچھے غبار کا ایک طوفان برپا کرتے ہوئے ہمارے تانگے کے قریب سے آگے نکل گئیں۔ یعنی پولیس کو بھی واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ میرے دل سے بے اختیار فریاد نکلی، یا اللہ، وہ زخمی کندن نہ ہو، کوئی اور ہو۔ میں نے خانو کو تانگا مزید تیز دوڑانے کا کہا، مگر ہمارے کالے ٹیلے کے پیچھے پہنچتے پہنچتے وہاں کافی بڑا مجمع لگ چکا تھا۔ دور سے مجھے پولیس والے دیہاتوں کو ڈانٹتے اور بگاتے نظر آئے۔ انہی میں اسد کا خاص اہلکار وہ سب انسپکٹر بھی تھا جو مجھے مزار پر چھاپے کے دوران تمام ہدایات دیتے نظر آیا تھا۔ اس کے سینے پر لگی نام کی تختی پر مجھے جمیل لکھا نظر آیا۔ وہ مجھے تانگے سے اترتے دیکھ کر زور سے چونکا۔
آپ یہاں کہاں سائیں لوگو؟ مجھے تانگے والے نے بتایا کہ یہاں کوئی زخمی پڑا ہے، شاید میں اس کی تکلیف کچھ کم کر سکوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ جمیل ششو پنج میں پڑ گیا۔ اے ایس پی صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہیں سائیں جی، میں خود ابھی پہنچا ہوں، کہیں یہ زخمی وہی مفرور نہ ہو جس کی ہمیں تلاش ہے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اگر یہ وہی مفرور ہے تو میرا جیل کا ساتھی ہے، مجھے اس سے ملنے دو، دوست ہے وہ میرا۔ جمیل نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے چلا کر بھیڑ کو ایک جانب ہٹ جانے کو کہا۔ دیہاتی گھبرا کر تتر بتر ہو گئے اور میں دھڑکتے دل سے چھٹتی بھیڑ کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کوئی بندہ گٹھری بنا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے سیدھا کیا اور میری نظر زخمی کے چہرے سے ٹکرائی۔ کبھی کبھی ہمارا دل کسی انہونی کو ٹالنے کے لیے کتنی تڑپ اور بے قراری سے فریاد کر بیٹھتا ہے کہ جانے بنا کہ ہونی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ہونیاں تو ہو کر رہتی ہیں اور دل کی فریادیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ وہ انہونی بھی طے شدہ تھی۔ میرے سامنے پڑا شخص کندن ہی تھا جو بے ہوش تھا۔ اس کی سیاہ چادر جانے کہاں رہ گئی تھی اور پھٹی ہوئی قمیض کے شانے سے اس کے رستے زخم کا ناسور دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کندن کو زور سے جھنجھوڑا مگر وہ بے سود پڑا گہرا سانس لیتا رہا۔ اتنے میں کوئی پولیس والا کہیں سے سلور کے پرانے جگ میں پانی لے کر دوڑتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ میں نے جلدی سے کندن کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ دھیرے سے کسمسایا۔ تبھی اے ایس پی اسد بھی بھیڑ کو چیرتا ہوا آ پہنچا اور مجھے وہاں دیکھ کر اس کے تیور بگڑنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو عبداللہ؟ مجھے تانگے والے نے بتایا ہے کہ یہاں کوئی زخمی پڑا ہے، میں دیکھنے چلا آیا۔ یہ میرا جیل کا ساتھی کندن ہی ہے مگر اس کی حالت بہت خراب ہے آفیسر، تم اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ اسد تیزی سے آگے بڑھا۔ تبھی کندن نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ عبداللہ بابو، تم آگے، اچھا کیا، اپنی فلم ختم ہونے والی ہے یار، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی فلم کچھ زیادہ چلی نہیں، ڈبہ ہو گئی سالی۔ کندن مسکرایا۔ میں نے تڑپ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو میرے یار؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسد نے چلا کر کسی ماتحت کو زخمی کو کسی کھلی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچانے کو کہا اور خود کندن کی طرف لپکا۔ کیا تمہارے ساتھ تمہارا دوسرا ساتھی ظہیر بھی آیا تھا یہاں؟ دیکھو اب بھی وقت ہے، کچھ نہ چھپاؤ مجھ سے، سب بتا دو۔ کندن نے ڈوبتی آنکھوں سے میرے طرف دیکھا۔ اگر ظہیر تمہیں کہیں ملے تو میرا سلام دینا اور اس سے کہنا کہ کندن نے اپنا وعدہ نبھانے کی بہت کوشش کی مگر زندگی کا فیتہ ہی ختم ہو گیا۔ بولتے بولتے کندن کی سانسیں ڈوبنے لگیں اور اس کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ میں نے زور سے چلا کر اسے جھنجھوڑا۔ کندن، چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو، بات کرو مجھ سے، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ مگر اس کی طرح خاموش ہو جانے والے دوبارہ کم ہی بولتے ہیں۔ کندن کو بھی چپ لگ گئی تھی، وہی ازلی چپ جو ایک دن ہم سب کا مقدر بن جائے گی۔ میں کندن کا سر گود میں لیے اسے جھنجھوڑتا چیختا چلاتا رہ گیا لیکن وہ دوبارہ کبھی نہیں بولا۔ اے ایس پی اسد نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تعصب سے کندن کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے اہلکار کی طرف پلٹ کر بولا، ڈیڈ باڈی کو شہر پہنچانے کا بندوبست کرو اور اوپر والوں کو اطلاع کراؤ کہ دو مفروروں میں سے ایک جس کا نام کندن تھا وہ صحرا کے اندر اپنی طبعی موت مارا گیا ہے۔ میں نے اسد کی بات سن کر چونک کر سامنے ریت کے کالے ٹیلے کی طرف دیکھا۔ موت کی دیوی سفید لباس پہنے اور اپنے کالے بال کھولے سامنے ٹیلے پر ہی بیٹھی کندن کی طرف دیکھ کر مسکا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، آگے تم کندن، بڑا انتظار کروایا تم نے اس بار، پھانسی کے تختے سے بھاگے تو سینما کی گلی میں جا پھنسے، مگر وہاں سے بھی جان بچا کر نکلے تو یہاں صحرا میں آن پہنچے۔ لیکن میرے نادان فلم بین دوست، تمہاری زندگی کی فلم ریل تو یہاں اس صحرائی ٹیلے کے پاس ختم ہونی تھی، اب آگے ہو تو خوش آمدید، تمہارا سفر یہاں تمام ہوتا ہے۔ موت کی دیوی نے کندن کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی جانب پرواز کر گئی اور میں وہیں ریت پر بنا روح کے بے جان پڑا کندن کا لاشا اپنے بازو میں سنبھالے بیٹھا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں قصبے کے اسپتال سے پرانی سی ایمبولینس نما گاڑی آ گئی اور کندن کو ڈسٹرکٹ ہسپتال کے مردہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے اسد سے درخواست کی کہ کندن کی جگہ کندن کے گھر والوں کو خبر کر دی جائے تاکہ وہ چرچ کی تعلیمات کے مطابق اپنے پیارے کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ اس ہنگامے میں نہ جانے کب شام ڈلی اور کب رات کی گہری سیاہی میں آنے والی صبح نے پیلی روشنائی کے قطرے انڈیلنا شروع کیے۔
میں گمسم سا تھا، تھانے میں ہی بیٹھا رہا۔ تمام انتظامات پورے ہو جانے کے بعد کندن کا جسم اس کے آبائی شہر روانہ کر دیا گیا۔ جاتے ہوئے میں نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا، وہاں جا کر کرمے، سنتوش اور بخت خان کو میرا سلام کہنا پیارے۔ تمہاری نئی کہانی کا آغاز تمہیں مبارک ہو۔ ہماری داستان ابھی کچھ باقی ہے، مگر ہم پھر ملیں گے، یہ یقین رکھنا۔ اسد نے پولیس کی گاڑی کو اشارہ کیا اور وہ کندن کو لیے آگے بڑھ گئے۔ میں وہیں تھانے کے صحن میں اپنے ادھورے الوداع کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ اسد میری طرف پلٹا اور غور سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہاری آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی بہت خاص تعلق تھا تمہارا۔ ہاں، بہت خاص۔ زنداں کی دوستی سے زیادہ خاص بھلا کوئی اور تعلق کیا ہوگا؟ خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ رشتہ اے ایس پی صاحب، مگر تم یہ بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ قید کرنے والے صیاد کو بھلا قفس والوں کے درد کا کیا اندازہ؟ بہرحال اس بات کو رہنے دو۔ اگر مجھ پر کوئی تازہ حد نہیں لگائی گئی اور کوئی نیا الزام نہیں ہے مجھ پر، تو کیا میں مزار جا سکتا ہوں؟ وہاں میرے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے اور میرے لیے، اور اگر مجھے دوبارہ قید کرنے کا ارادہ ہے تو تمہارا تو کسی اہلکار کے ذریعے درگاہ میں پیغام کروا دو وہاں کے مجاور خاص کو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اسد غور سے میری طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں قید کیے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کبھی بھی؟ یہ بات مجھے بہت کھٹکتی ہے اندر سے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں یہ مجھے میری بے بسی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ قیدی کو اگر قید کا خوف ہی نہ رہے تو پھر صیاد کی سزا کس کام کی؟ لیکن فی الحال تمہیں قید رکھنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ تمہارا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، تمہارا دوست کھلے صحرا میں پڑا پایا گیا تھا، اور میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی ہے کہ تم پولیس کے وہاں پہنچنے کے بہت دیر بعد پہنچے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست تم سے ملنے کے لیے ہی صحرا تک آیا ہو، مگر ہماری نظروں کے سامنے تم دونوں کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا تم پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ تم جا سکتے ہو، ضرورت پڑی تو میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ میں نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، تبھی اسد کی آواز نے دوبارہ میرے قدم روک لیے۔ ایک بات سنتے جاؤ میری عبداللہ۔ میں رک گیا۔ وہ اٹھ کر میرے پیچھے تھانے کے وسیع برآمدے میں نکل آیا۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ تمہارا آخری ساتھی ظہیر بھی یا تو یہاں پہنچ چکا ہے یا پھر بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ کوئی تو چیز جڑی ہے تم سب کے جیل سے فرار میں اور اس صحرائی قصبے کی سرحد سے، ورنہ تم ساری دنیا چھوڑ کر اس ویرانے کی ایک گمنام سی درگاہ میں نہ آن بیٹھتے۔ مجھے تم سب کی کہانی کے دھاگے آپس میں کہیں نہ کہیں جڑے نظر آتے ہیں، اور جانے کیوں مگر مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ تم سب کی کہانی کا انجام بھی اس سرحدی قصبے میں ہی لکھا ہے۔ میری ایک بات مانو گے عبداللہ؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ میرا ایک مشورہ ہے تمہیں کہ اگر تمہارا جگری یار ظہیر تم سے رابطہ کرے تو اسے یہی صلاح دینا کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ یہی اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ قانون اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جلد یا بدیر اسے قانون کے گرفت میں آنا ہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پھر یہی کہو گے کہ اس کے لیے تو دونوں طرف ہی موت لکھی ہے، گرفتار ہو کر پھانسی پر چڑھ جائے یا پھر پولیس سے بھاگتے بھاگتے کسی اندھی گولی کا شکار ہو کر اپنی جان دے دے، جیسا کہ تمہارے دوست کندن کے ساتھ ہوا۔ مگر تم ایک بات ذہن میں رکھو کہ ظہیر جیسے بڑے گروہ کے مجرم کے پاس بہت سے راز ہوتے ہیں جنہیں ٹھیک وقت پر بتا کر وہ قانون کی اب بھی مدد کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے قانون اس کی خدمت کے بدلے میں اس کی راہ کچھ آسان کر دے، سلطانی گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اسے ظہیر کی مدد سے ہم اس جیسے اور کہیں دوسرے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس بات کا صلہ ظہیر کو اس دنیا میں ملے یا نہ ملے، اگلے جہاں میں وہ ضرور سرخرو ہوگا اپنی اس خدمت کی وجہ سے۔ میری بات پر ضرور غور کرنا عبداللہ۔ تم چاہو تو اپنے دوست کو پولیس کے ہاتھوں اس صحرا میں مارے جانے سے تو روک ہی سکتے ہو۔ اسد خاموش ہوا تو میں بھاری قدموں کے ساتھ تھانے سے باہر نکل آیا۔ آس پاس کوئی سواری دکھائی نہ دی تو میں پیدل ہی درگاہ کو جاتی سڑک پر چل پڑا۔ یہ سڑکیں رات بھر کتنی خاموش اور چپ چاپ پڑی رہتی ہیں، جیسے دن بھر ہم انسانوں کے قدموں سے باتیں کرتے کرتے تھک چکی ہوں، اور یہ بھی ہماری طرح گھڑی بھر کو آنکھیں موند کر خاموش پڑے رہنا چاہتی ہیں۔ مگر فجر کے سناٹے میں میرے قدموں کی چاپ جب سنسان سڑک کے ٹھنڈے کولستار پر گونجی تو سوئی ہوئی سڑک نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، عبداللہ تم ہو؟ ہر بات تم کیوں ان سناٹوں کو چیر کر منہ اندھیرے سے ہمیں اپنے
قدموں کی چاپ سے جگانے کے لیے آ جاتے ہو۔ آخر تمہاری قسمت میں نیند کا آرام کیوں نہیں؟ جاؤ کچھ دیر کے لیے کمر ٹکا لو کہیں اور مجھے بھی سونے دو، ابھی سویرا ہونے میں بہت دیر باقی ہے۔ میں نے کالی زلفوں والی بل کھاتی سڑک سے کچھ نہیں کہا، بس قصبے سے نکلتے ہی سیاہ سڑک کا راستہ چھوڑ کر صحرا کی ریت والے رستے پر قدم ڈال دیے۔ جو خود بے آرام ہوں انہیں دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بے آرام کرنے والے تو خود غرض ہوتے ہیں۔ انہی سوچوں میں غلطاں میں خاموش صحرا میں درگاہ کی طرف بڑھتا گیا، مگر وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منزلیں اپنی جگہ ہیں، راستے اپنی جگہ، ضروری نہیں کہ جہاں راستہ ختم ہو جائے ہماری منزل بھی وہیں طے ہو۔ میرا راستہ بھی درگاہ کی سیڑھیوں تک پہنچ کر ختم ہو گیا، مگر میری منزل نہیں آئی۔ درگاہ میں سب کچھ اپنے معمول جیسا ہی تھا۔ مجھے مجاور نے بتایا کہ حاکم بابا 2-3 بار میرے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ میں نے حجرے میں جھانکا تو انہوں نے تسبیح روک دی۔ آ جاؤ، کہاں بھٹکتے رہتے ہو سارا دن، 2 گھڑی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں چپ چاپ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرنے میں یوں مشغول ہو گئے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ مجھے ساحلی درگاہ میں اپنے شروع کے دن یاد آ گئے جب حاکم بابا سے میرا پہلا تعارف ہوا تھا۔ وہ بھی سلطان کے عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے، تب ان کے مزاج میں بہت سختی تھی اور درگاہ کے مجاور اور ملازمین میں ان کے غصے سے بہت بدکتے تھے۔ تب مجھے سلطان بابا نے کچھ دن کے لیے حاکم بابا کے زیر تربیت رکھا تھا اور ہم نے ایک ساتھ سفر بھی کیا تھا۔ تب بھی وہ مجھے یوں ہی سامنے بیٹھے رہنے کا کہہ کر خود گھنٹوں آنکھیں بند کیے جانے کے لیے کیا کیا وظائف پڑھتے رہتے تھے، لیکن اب میں ان کے مزاج سے واقفیت ہو چکی تھی، لہٰذا چپ چاپ وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ حاکم بابا نے اپنی تسبیح ختم کر کے بآواز بلند درود شریف پڑھا اور مجھ پر بھی پھونک مار دی۔ درود شریف پڑھتے رہا کرو، اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور یاد رکھو اوپر والا کسی کو اس کی سکت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ یہ اور بات ہے البتہ کہ انسان کے اندر دکھ اٹھانے کی سکت دھیرے دھیرے بڑھتی رہی ہے، مگر یہ ناشکرا انسان کبھی یہ حقیقت جان نہیں پاتا۔ میں خاموش رہا، پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولے، بڑی حویلی سے بلاوا آیا ہے نیاز میں شرکت کرنے کا، تمہیں بھی خاص طور پر بلایا ہے، چلو گے؟ پہلے تو میرا جی چاہا کہ صاف انکار کر دوں کہ اب بھلا میرا وہاں کیا کام ہے، مگر پھر نہ جانے کیوں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں زہرہ کے ابا کی خواہش کے بارے میں بتا دیا۔ وہ سن کر چپ سے ہو گئے۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ جی، وہ چاہتے ہیں کہ میں زہرہ کے رشتے سے قبل ہی یہاں سے چلا جاؤں، کہیں ہمارا ماضی زہرہ کے آنے والے مستقبل پر کوئی خراش نہ ڈال دے۔ ایسے میں کیا میرا بڑی حویلی جانا مناسب ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو اب آپ ہی کریں گے۔ حاکم بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے بڑبڑائے، جب جب جو جو ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے اپنے حجرے میں چلا آیا۔ مجھے رہ رہ کر کندن کا بے بسی سے میرے ہاتھ میں جان دینا یاد آ رہا تھا۔ اب تک تو شاید اس کے گھر والوں کو بھی کندن کی موت کی اطلاع مل چکی ہوگی، جانے ان سب پر کیا گزری ہوگی۔ اس بے چینی اور سوچ کے گہرے بھنور میں پہلے ظہر اور پھر عصر بھی سر پر آ گئی۔ حجرے سے نماز کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ مجاور خاص تیزی سے میرے کمرے میں آ گیا۔ عبداللہ سائیں، نماز پڑھ کر سلطان بابا کے ساتھ بڑی حویلی چلنے کی تیاری کر لیں، انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ میں نے حیرت سے مجاور کی طرف دیکھا۔ ابھی صبح ہی تو میں نے حاکم بابا کو اپنی مجبوری اور زہرہ کے ابا کی خواہش بتائی تھی، اس کے باوجود وہ مجھے بڑی حویلی لے جانے پر مصر تھے۔ آخر کیوں؟ میں نے عصر کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو وہ سب درگاہ کے صحن میں جانے کے لیے تیار کھڑے نظر آئے۔ حاکم بابا کے ارد گرد مریدوں کا ہجوم تھا، اس لیے اس وقت میرا ان سے بات کرنا ناممکن تھا۔ میں چپ چاپ حویلی جانے والی ٹولی کے ساتھ چل پڑا۔ مزار کے پہرے پر موجود خفیہ پولیس کے اہلکار بھی چپ چاپ کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے، جیسے ان کے لیے یہ کوئی خلاف معمول بات نہ ہو، کیونکہ بڑی درگاہ کی نیاز کی خبر تو سارے قصبے میں پھیل چکی تھی اور سبھی جانتے تھے کہ بڑی حویلی سے ہر سال یہ بڑی نیاز سارے قصبے میں بٹتی ہے، سینکڑوں دیگوں کا لنگر بنتا ہے اور اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ 7 نمکین اور 7 میٹھے کے ذائقے کی بڑی
باتیں قصبے کے ہر چھوٹے بڑے گھر تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ حاکم بابا درگاہ کی سیڑھیاں اترتے اترتے دفعتاً ایک سادہ لباس والے اہلکار کے پاس رک گئے جو ہماری طرف ہی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیں یوں رکتے دیکھ پوری طرح سے گڑبڑا گیا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیوں میاں، تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ بڑی حویلی نیاز کھانے کے لیے؟ چلے چلو، اللہ کے نام پر بانٹے گئے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ پولیس والے کے ماتھے پر شرمندگی کے پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ نہیں بزرگوں، آپ جاؤ، میں ابھی ڈیوٹی پر ہوں۔ بے خیالی میں وہ خود اپنا راز فاش کر گیا۔ حاکم بابا نے مسکرا کر اس کے شانے پر تھپکی دی، جیسے تمہاری مرضی۔ ہم سب حویلی پہنچے تو مردانے کے صحن میں دور سے ہی ہلچل دکھائی دینے لگی۔ واقعی عظیم الشان لنگر کا اہتمام تھا۔ لوگوں کا ہجوم ہمیں دیکھ کر ایک جانب چھپ گیا اور بڑی سرکار کے خاص مینیجر نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ تبھی میری نظر دور کسی برآمدے سے نکلتے سکندر پر پڑی۔ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری میں تھا، مگر مجھے درگاہ کے مجاور کے روپ میں وہاں کھڑے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔